بھائی غوث پاک جنگل کے اندر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے 15 سال تک ہر ساری رات قرآن شریف پڑھتے رہے. کوئی تک بنتا ہے؟ بھائی ایک ٹانگ پہ ساری رات کھڑے رہ کے قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھ کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ ایسی چیز بتائیں جس سے نفس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہو. سوئی لے کے اپنی تشریف میں چبوئیں. پریکٹیکل کرنا ہے. نفس کو سب سے زیادہ تکلیف تنقید پر ہوتی ہے. آپ کسی کو کرٹیسائز کریں اور وہ کوئی بندہ آپ کے کرٹیسزم کو آسانی سے نرمی سے سن لے اور آپ پر کوئی فتویٰ بھی نہ لگائے تو پھر سمجھائیں کہ اس کے نفس کے اندر جو ہے طہارت آ رہی ہے. خاص طور پر آج کے دور میں بھائی جو لوگ 20 سال روحانیت والوں سے جڑے رہے، روزانہ لیکچر سنتے رہے، ٹائپنگ کر کے ویب سائٹ پہ لگاتے رہے تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے، تو اگر ان سے کرٹیسزم برداشت نہیں ہوتا، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بے عزتی ہو گئی، تو پھر معاملہ یہی ہے نا کہ تنقید نفس کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تنقید نہ کرے. ابھی میں آپ سے پوچھوں گا نا فرداً آپ کی تنقید پر رد عمل کیا، آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ کا اس سے یہ ثابت ہوگا کہ آپ تو ولی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کرٹیسزم جو ہے وہ ولی بھی بن جائے تو بھی ناگوار لگے گی، ری ایکشن نہیں آئے گا. غلط کرٹیسزم اگر آپ کرو گے تو کس کو اچھا لگے گا یار؟ اگر کوئی فقیر بھی ہے، ولی اللہ بھی ہے، اس کو بھی اگر غلط کرٹیسزم کرو گے ری ایکشن نہیں دے گا، لیکن برا تو اس کو بھی لگے گا نا. لیکن جن کا نفس ہی ناپاک ہے اس کے اوپر اگر آپ نے سچی کرٹیسزم بھی کر دی، اس نے غلط کیا اور آپ نے کہا یار یہ غلط ہے، تو وہ آگ بگولا ہو جائے گا، کرٹیسزم برداشت نہیں کر پائے گا. اسی کو شاید نکتہ چینی بھی کہتے ہیں. نفس کو جو تکلیف ہے، ایک تو میں نے کہا کہ تنقید اور بے جا تنقید. دوسری جو چیز نفس کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے وہ ہے آرام طلبی کا نہ ملنا، مشقت میں ڈالنا. نفس چاہتا ہے آرام کرے، کچھ نہ کرنا پڑے اسے. تو جو لوگ سست ہوتے ہیں، کبھی آپ نے غور نہیں فرمایا، آپ سمجھتے ہیں کہ سستی ایک عام سی چیز ہے، لیکن سستی ایک عام سی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اشارہ ہے کہ یہ بندہ نفس کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے اور سستی اس کا جو ہے نتیجہ ہے. یہ اعظم کو سرکار نے فرمایا تھا کہ سستی بھی انسان کو مرشد سے اور اللہ سے دور کر دیتی ہے. تو اگر سستی سے بھی انسان اللہ اور مرشد سے دور ہو جاتا ہے تو پھر سستی کفر ہو گئی نا. تم کو یاد ہے سرکار نے یہ بات فرمائی تھی. تو سستی کیوں آتی ہے؟ سستی ہے کیا؟ What is it to be lazy؟ کیا ہے سستی؟ انسان کا آرام کرنے کا عادی ہو جانا. بھائی یہ وہ چیز ہے کہ جہاں انسان کے اندر کوشش اور عمل کرنے کا جو رجحان ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. جب عمل اور کوشش کا رجحان ختم ہو جاتا ہے تو اس سے بڑھ کر ایمان کی کوئی تباہی نہیں ہے. یعنی حق کو دیکھ کر جھٹلانا اور سستی کرنا میرے نزدیک ایک ہی کام ہے، سستی. کیونکہ سستی عام وجوہات کی بنا پر نہیں ہوتی. سستی صرف اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا جسم پر اس کے نفس کا مکمل قبضہ ہو جاتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میں سو جاتا ہوں، نہیں یار میں بیٹھا رہتا ہوں، اس سے کروا لو، جاؤ یار یہ کرو، نہیں یار میرا جی نہیں چاہ رہا. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کو نافرمان بنا رہی ہے نا. تو کہنے کو ایک عام سا لفظ ہے لیزینس، سستی، لیکن یہ اس کی باطنی وجہ کیا ہے؟ انسان کے جسم پر
اس کا نفس قابض ہو گیا، کیونکہ نفس آرام طلب ہے، آسانی ڈھونڈتا ہے۔ بھائی غوث پاک جنگل کے اندر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے 15 سال تک ہر ساری رات قرآن شریف پڑھتے رہے۔ کوئی تک بنتا ہے؟ بھائی ایک ٹانگ پہ ساری رات کھڑے رہ کے قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹھ کے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ سستی کو دور کرنے کے لیے، کہ کبھی سستی نہ آئے۔ جتنا اپنے جسم کو مشقت میں ڈالیں گے اتنا نفس میں طہارت آئے گی۔ جب آپ کا لیٹنے کو جی چاہے تو آپ کھڑے ہو جائیں، جب آپ کا کھڑے ہونے کو جی چاہے تو آپ بیٹھ جائیں۔ مخالفت نفس اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ اس کا قبضہ جسم پر نہ ہو سکے۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ جاگ جائیں۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ جاگیں، کوشش کریں کہ جاگیں۔ آپ نے باطنی طور پر دیکھا نہیں نا، ہم نے باطنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ جیسے اب بلال ہے، بلال کو بڑی سستی، تو ایک دن میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا، یار میں معلوم کروں کہ سستی کی وجہ کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک نار جو ہے فٹ بال کی طرح ایک خاص مقام پر جمع ہو جاتی ہے، اور اس کی گرمی کی وجہ سے جو ہے نا انسان وہ آلکسی میں چلا جاتا ہے، سستی میں چلا جاتا ہے، اٹھ نہیں پاتا ہے۔ تو پھر میں باطنی توجہ کر کے وہ جو نار کا گولا بنا تھا اس کو ہٹایا تو دیکھا وہ بندہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ وہاں سے جب تحقیق کی تو پھر پتا چلا کہ یہ تو شیطانی عمل ہے، سستی کا شکار ہو جانا۔ اچھا، اب ان بدبخت لوگوں کے آگے ان کا نفس پاک کرنے کے لیے اگر ان کو چلو بھائی تم کھڑے ہو جاؤ 10 چکر لگا کے آؤ، وہ بولیں گے دیکھو یہ نارسسسٹ ہے۔ ابے تم کو پتہ تو ہے نہیں روحانیت کا، تمہاری بھلائی کے لیے کہا چلو 10 چکر لگا۔ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ نارسسسٹ ہے، ہم کو بلا وجہ تکلیف میں ڈال رہا ہے، بلا وجہ ہم کو تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ چکر لگانے کو کیوں کہا؟ تاکہ وہ چیز نکل جائے، تمہارے اندر سستی کا قبضہ نہ ہو جائے۔ TV, the place to connect with God.